شان رمضان، شان رمضان، میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں زنیر انبر، آپ کے پروگرام امہات المومنین کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ آپ کا نام زینب تھا، لیکن فتح خیبر کے بعد دوسری قیدی عورتوں کے ہمراہ آپ چونکہ مال غنیمت میں شامل تھی، اور عرب میں مال غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آیا کرتا تھا وہ صفیہ کہلاتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت زینب سے ان کا نام حضرت صفیہ پڑ گیا، اور اسی نام سے انہیں شہرت ملی۔ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہودیوں کا ایک نامور قبیلہ بنی نوزیر سے آپ کا تعلق تھا، جو ان کے سردار تھے، اور پھر اسی وجہ سے، یعنی اسی نسبت سے اپنی قوم میں بے انتہا معتبر سمجھے جاتے تھے اور بہت ہی زیادہ معزز تھے، اور ان کی جو پوری قوم کے افراد تھے، جو ان کی قوم تھی، وہ ان کے آگے بڑی عزت کے ساتھ سر جھکا کر رہتی تھی۔ اور آپ کی والدہ کا تعلق بھی یہودیوں کے ہی ایک قبیلے بنی قریظہ سے ملتا ہے، تو اس حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کو نسبت تھی۔ حضرت صفیہ کا نکاح کم عمری میں ہو چکا تھا، اور ان کی شادی بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے کا ایک بہت مشہور اور نامور شاہ سوار تھا سلام بن مشکم، اس سے ان کی شادی ہوئی، لیکن بہرحال کچھ ایسے اختلافات ہوئے کہ وہ شادی نبھ نہ سکی اور طلاق پر بات ختم ہوئی۔ پھر آپ کے جو والد تھے، انہوں نے آپ کا نکاح ایک اور سردار سے کیا، اور وہ خیبر کے رئیس ابو رافع کا بھتیجا تھا وہ شخص جس سے نکاح کیا گیا، تو اس حساب سے یہ گھرانہ کافی نامی گرامی رہا اپنی قوم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں، واقعات کیا تھے، تھوڑا سا اس حوالے سے ہم خیبر کی جو تاریخ ہے، غزوہ خیبر کا جو پس منظر ہے، اس طرف جائیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ اختصار کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں کہ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود مدینہ کی بڑھتی ہوئی سازشیں تھیں، آئے دن کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو ایذا پہنچانے کے لیے، اس دین کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یہودی پھر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مدینے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے ہیں، اور اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مدینے پر قبضہ کر کے دین اسلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ آپ کو جب ان کے اس طرح کے اعمال کی خبر ملی، ان کے ارادے کی خبر ملی کہ وہ جنگ کی پوری تیاری سے ہیں، مضبوط قلعوں میں محصور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیاح بن عرفتہ کو مدینے کا حاکم مقرر کیا، اور خود 1400 اصحاب کے ساتھ، یعنی اپنے ہمراہ 1400 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، جس کو رئیس المنافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اس نے یہودیوں کو مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع دے دی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں سے مقابلے کے لیے قریب آ جائیں۔ اب یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان نہایت بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ دن و رات ایک کر کے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے
پورا جو لشکر اسلامی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے قریبی جو علاقے تھے ان میں پہنچ گئے. اب یہودی انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ انہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ اتنی جلدی لشکر اسلام ان کے مقابل ہوگا. تو اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بوکھلاہٹ میں مسلمانوں کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکے جس طرح کی انہوں نے تیاری کر رکھی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی, ایک مقابلہ باقاعدہ طور پر شروع ہوا. تو یہودیوں نے مسلمان مجاہدوں پر تیر برسانے شروع کر دیے اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دی. بہت سے مسلمان اس میں زخمی ہوئے اور تقریباً 15 مسلمان شہید بھی ہوئے. لیکن مسلمانوں کا چونکہ جذبہ ایمانی بہت مضبوط تھا, اللہ پر توکل تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں حاصل تھا, تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے, اللہ کی مرضی سے اور مسلمانوں کے اس جذبہ ایمانی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس دوران ہی ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آنکھوں پر دم فرمایا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو آشوب چشم سے جو ان کا واسطہ تھا, جو سامنا کرنا پڑا تھا اس تکلیف کا, وہ سرے سے ختم ہو گئی. تو یہ ایک معجزہ اس وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا کہ آپ نے اپنا دہن سے لعاب مبارک لگا کر اور دم فرما کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مکمل طور پر اس تکلیف سے, اس عارضے سے نکالا. اور پھر اس مارکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو جرت مندی تھی, جو بہادری تھی, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اکثر ہم اس کا پورا ذکر کرتے ہوئے مثال قائم کرتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہودیوں کے نہایت مضبوط, طاقتور اور جسے کہتے ہیں نا کہ جنگجو سردار سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی. اور پھر ان میں سے وہ لوگ جو سب سے زیادہ حرب کے اصولوں سے, جنگ کے اصولوں سے واقف تھے, جو جنگ کے اصولوں کے ماہر تھے, یہاں پر میں نام بتانا چاہتی ہوں کہ مرحب جو اس قوم کا سردار سمجھا جاتا تھا, اس کا مقابلہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے. اور اس کے ساتھ ہی جو قلعے کا دروازہ تھا, جو جہاں پر پھاٹک قائم کیا ہوا تھا, اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دستے مبارک سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے. یہ وہ پھاٹک کا وہ دروازہ تھا, یا یہ کہنا چاہیے کہ اتنی زیادہ ایک بھاری اس کی وہ باڑ تھی جس کو کچھ لوگ مل کر بھی ہٹانے کا یا ہلانے کا تصور نہیں کر سکتے تھے, جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اکیلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ اکھاڑ پھینکا. اور پھر جب مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو یہودیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی یا صلح کی درخواست کی. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں, آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے, تو آپ نے صلح کی درخواست کو منظور فرمایا, ان سب کو امان دی اور یہ فرمایا کہ وہ اس سرزمین میں رہیں لیکن اپنی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو بھی دیا کریں. اس جنگ میں تقریباً 93 یہودی مارے گئے تھے اور 15 مسلمان شہید ہوئے تھے. یہ لڑائی ظاہر ہے کہ یہودیوں کے لیے بڑی تباہ کن تھی, ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اور اسی لڑائی میں جو حضرت صفیہ ہیں, جن کا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کا نام زینب تھا, ان کے باپ, شوہر اور بھائی بھی شامل تھے. گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کے وہ مرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے سامنے آئے تھے, وہ سب کے سب بھی اس میں مارے گئے. تو حضرت صفیہ کی حالت ظاہر ہے کہ اس وقت بڑی قابل رحم تھی. جنگ کے بعد جب سب لوگ جو مقابلہ کر رہے تھے وہ قیدی بنے, تو پہلے بھی ہم یہ بات جانتے ہیں, ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں کہ مال غنیمت اور قیدی بھی جب مسلمانوں کی یا جو بھی فاتح قوم ہوتی تھی, جب اس کے ہاتھ آ جائے کرتے تھے تو ان کو فروخت کیا جاتا تھا, یا ان کو اپنا غلام بنایا جاتا تھا, یا ان کو اپنے ملازموں کے طور پر بھی رکھ لیا جاتا تھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے رشتے کی ایک بہن تھی, ان کو لے کر آئے تاکہ وہاں قیدیوں میں ان کو شمار کیا جائے. تو وہ اسی راستے سے لائے جہاں پر وہ لاشیں رکھی ہوئی تھی. جب حضرت صفیہ نے دیکھا کہ وہاں پر ان کے عزیز و قارب کی بھی لاشیں ہیں تو بہت زیادہ غمگین ہوئی. بہرحال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو
ان کی جو رشتے کی بہن تھی وہ زارو قطار رونے لگیں اور حضرت صفیہ بالکل صبر سے کھڑی ہوئی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بلال، تم ان عورتوں کو اس راستے سے کیوں لائے جہاں کہ ان کے باپ یا ان کے بھائی خون میں لتھڑے پڑے تھے؟ ذرا تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی، کہ ظاہر ہے کہ اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے دشمن سے مقابلہ تو کرنا ہی تھا. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اگر مسلمان اپنا دفاع نہ کرتے تو یقینی طور پر نتیجہ اس کے برعکس ہوتا، مسلمانوں کو بے انتہا جانی نقصان ہوتا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلہ رحمی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ حضرت صفیہ کو اس راستے سے لایا گیا. پھر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت صفیہ سے نکاح کے پیشکش کچھ لوگوں نے کی، چاہتے تھے کہ ہم ان سے نکاح کریں، یا ان کو بعض جگہ پہ بھی ہے روایت میں کہ ان کو اپنی باندھی یا لونڈی کی طور پر رکھ لیا جائے. تو کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو زینب ہیں، یعنی جو اب حضرت صفیہ ہیں، یہ بنی قریظہ اور بنی نزیر کی رئیسہ ہیں، اور خاندانی وقار ظاہر ہے کہ ان کا شجرہ کیسا ہے، تو ہمارے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہی آپ کے لیے ہی موضوع ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی بتایا جاتا ہے کہ ان کو خریدنے جا رہے تھے، آپ نے انہیں مال دیا، یعنی کہ جس طرح سے فدیہ دیا جاتا ہے کسی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے آزاد کرتا ہوں، یعنی ان کو خرید کر آزاد کیا. اور آپ نے فرمایا کہ اب انہیں اختیار ہے، یعنی حضرت صفیہ کو، کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر واپس لوٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں. بات پھر ہم یہی کریں گے کہ جو ہم نے بات ہر دفعہ نکاح پر کی کہ ہر نکاح میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، کہ ایک قوم جس سے مقابلہ ہے، پھر اہل کتاب بھی ہیں، یعنی یہودیت سے بھی تعلق ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی شجرہ جا کر نسبت رکھتا ہے. تو حکمت یہ تھی کہ لوگ جو اہل کتاب سے یا دیگر مذاہب سے اگر مسلمان دلوں میں کچھ ذرا سا فرق محسوس کرتے ہیں تو وہ فرق محسوس نہ کریں، کیونکہ اب یہ دار اسلام میں داخل ہو گئی. دشمن قوم سے تعلق بھی ہے، انبیاء سے نسبت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ سے نکاح کریں، اور اگر چاہیں تو واپس اپنے گھر لوٹ جائیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، کون تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتا نہیں تھا؟ کون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے متاثر نہیں ہوتا تھا؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے نکاح میں آنا پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح طے پا گیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اونٹ پر سوار کیا اور اپنی جو چادر مبارک تھی اس سے ان کو پردہ کروایا. اور پھر حضرت صفیہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آ گئیں تو اس کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے. اب آپ کو یہ حکمت نظر آئی؟ اب سمجھ آیا کہ کیا حکمت تھی؟ کہ جب ان کے قبیلے کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی، یعنی کہتے نا امن پسندی، صلح جوئی، اتنا خوبصورت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اتنی پیاری مثال ہے کہ آپ نے انہیں عزت اور مقام اور مرتبہ حاصل، ان کو مرتبہ دیا، انہیں آزاد کیا پہلے، پھر ان کو اختیار دیا کہ وہ چاہتی ہیں تو واپس اپنے گھر والوں تک لوٹ جائیں، اور اگر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں. تو اس کے بعد یہ اس سے فائدہ حاصل ہوا کہ اس دن کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کبھی کسی لڑائی میں شرکت نہیں کی. پھر مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو، جو وہاں کی خواتین تھیں، ان سے ملوایا. حضرت صفیہ کے اخلاق سے، ان کے حسن سے متاثر ہو کر انصار کی عورتیں اور دیگر ازواج بہت ہی ذوق و شوق سے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان سے ملاقات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ یہودیاں ہیں، یعنی کہ وہ تو یہودی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہ کہو، وہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس کا اسلام بہت اچھا اور بہت بہتر ہے. دیکھیے ایک اور لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کے جو سابقہ، اس کا جو دین تھا، جو مذہب تھا، اس کے بارے میں اسے تانا بھی نہیں دے سکتے اور اس سے بدگمانی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو فلاں ہے. یعنی اس کو پھر اس مذہب سے ریلیٹ کرنا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہی ہمیں تعلیمات مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انہیں اپنے نکاح میں لائے بلکہ ان کا اکرام بھی کروایا، اور اتنا بھروسہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اتنی عزت افزائی فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو اسلام ہے وہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہے. اس کے بعد ان کی عادات اور اخلاق پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت صفیہ بھی بے انتہا نرم مزاج کی تھی، نہایت رحم دل تھی، بہت کشادہ دل. ہر آپ کی جو زوجہ، جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں، ہر زوجہ کی طرح حضرت صفیہ بھی سخاوت بڑھ چڑھ کے کیا کرتی تھیں. اور جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینے میں تشریف لائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب انہیں دیکھنے آئیں تو انہوں نے اپنے قیمتی زیورات میں سے کچھ زیورات جو کانوں میں پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے، اور جو ان کے ساتھ خواتین آئی تھیں انہیں بھی. یعنی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر سے اپنے دلی لگاؤ کا، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور اس طرح سے ان کی تعظیم بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے محبت فرماتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دلجوئی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. پھر ان کی ایثار، ان کی قربانی کی بھی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا کرتی تھیں، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور ایثار فرماتی تھی. آپ سے محبت کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی تو دیگر ازواج بھی وہاں موجود تھی. حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھ کر انہیں بے حد بے چینی ہوئی اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی. تو یہ بات سن کر جو دیگر ازواج وہاں موجود تھی انہوں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ باخدا یہ سچی ہیں. یعنی جو بات انہوں نے کہی وہ دکھاوے کے لیے نہیں کہی بلکہ وہ دل سے یہ چاہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ انہیں تکلیف پہنچ جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصف میں یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو صفیہ سے بہتر یا اچھا کھانا پکانے والا نہیں دیکھا. یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر جو ازواج ہیں ہر زوجہ میں کوئی نہ کوئی انفرادی خصوصیت بھی ہے، کچھ اجتماعی بھی ہیں، لیکن ان میں یہ خصوصیت تھی کہ بہت اچھا کھانا بنایا کرتی. اور پھر ان کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک 50 ہجری میں 60 سال سے زیادہ کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی، اور جتنا بھی ترکہ انہوں نے چھوڑا تھا اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا گیا جیسا کہ انہوں نے وصیت کی تھی. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در